سمین قومی ریاست کے جدید تصور میں کسی بھی ملک کا قومی پرچم، قومی ترانہ یا قومی نشان وغیرہ خصوصی اہمیت رکھتے ہیں۔ آج ہم اپنے پیارے پرچم کے بارے میں دلچسپ تاریخی حقائق سے پردہ اٹھائیں گے۔ پاکستان کی تحریک آزادی کے آخری مرحلے میں جب پاکستان کا قیام طے ہو چکا تھا، گو آزادی کا باضابطہ اعلان ابھی باقی تھا۔ برصغیر کی مسلم قیادت نے نوخیز ریاست کی قومی پرچم کے لیے مشاورات شروع کر دی تھی۔ اس معاملے میں قائد اعظم سمیت دیگر قائدین کا لگاؤ ایک فطری بات تھی، تاہم حیرت انگیز طور پر برصغیر کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بھی اس امر میں دلچسپی تھی کہ مجوزہ پاکستان کا پرچم کیا اور کیسا ہو۔ ایک موقع پر وائسرائے نے قائد اعظم محمد علی جناح سے پاکستان کے قومی پرچم سے متعلق استفسار کیا اور ساتھ ہی انہیں مطلع کیا کہ انڈیا کے نمائندے تو اس بات پر رضامند ہیں کہ باقی نو آبادیوں کی طرح اپنے جھنڈے میں 5واں حصہ برطانوی پرچم یعنی یونین جیک کے لیے مخصوص کر دیں، اور ساتھ ہی اس باب میں پاکستان کے رویے سے متعلق بھی پوچھ لیا کہ آیا کہ اس طرح کی کوئی گنجائش پاکستان کے پرچم میں بھی ہوگی یا نہیں۔ قائد اعظم نے بہمی مشورہ کے بعد کہا تھا، ہم تو برطانیہ کے قبضے سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے پرچم میں برطانوی پرچم کو جگہ دینا غلامی کی یادگار ہوگا، لہٰذا اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ مسلم قیادت کے اس جواب کے باوجود یہ سوال اپنی جگہ موجود تھا کہ پاکستان کا جھنڈا کیسا ہو۔ اس باب میں زیادہ بحث و مباحثہ کی نوبت نہیں آئی، اس لیے کہ اس امر پر اتفاق تھا کہ تحریک پاکستان مسلم لیگ کے چاند تارے والے سبز پرچم تلے کامیاب ہوئی ہے۔ برصغیر کے مسلمان اس پرچم سے مانوس اور اس پر متفق ہیں، لہٰذا اسی پرچم کو ضروری ترمیم کے بعد قومی پرچم کا درجہ دیا جانا چاہیے۔ اس سارے معاملے میں اس بات پر بھی اتفاق ہو گیا تھا کہ پاکستان میں موجود اقلیتوں کی نمائندگی مختلف رنگوں سے کرنے کے بجائے سفید رنگ سے کی جائے گی۔ اب فقط یہ طے ہونا باقی تھا کہ پرچم میں سفید رنگ کس مقام پر اور کس تناسب سے ہوگا۔ اس مرحلے پر وائسرائے ہند نے قائد اعظم کو مشورہ دیا کہ نیوی والے پرچم تجویز کرنے میں ماہر ہوتے ہیں، اس لیے انہیں کہا جائے کہ پاکستانی نمائندوں کے فیصلے کے مطابق پرچم تجویز کریں۔ کیا میں پاکستان کے باقاعدہ اعلان سے بھی بہت پہلے وجود میں آنے والا پاکستانی پرچم کا ڈیزائن سید امیر الدین کو تیار کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اس تاریخی کارنامے کی انجام دہی میں انہیں علامہ اقبال کی دیرینہ رفیق غلام بھیک نیرنگ اور آل انڈیا یوتھ لیگ کے بانی علامہ رائے کے بائسن کی مشاورت حاصل تھی۔ قومی قیادت کے فیصلے کی روشنی میں سید امیر الدین کے بنائے ہوئے ڈیزائن کے مطابق پرچم کی تیاری کا اعزاز بلند شہر اتر پردیش سے تعلق رکھنے والے دو بھائیوں ماسٹر افضال حسین اور ماسٹر الطاف حسین کو حاصل ہوا۔ یہ دونوں بھائی دہلی میں درزی کا کام کرتے تھے اور اپنی مہارت کی وجہ سے مشہور تھے۔ قیام پاکستان سے 3 روز قبل 11 اگست 1947 کو ریاست پاکستان کا پرچم باقاعدہ منظوری کے لیے دستور ساز اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ یہ قرارداد قائد ملت لیاقت علی خان نے پیش کی اور بطور نمونہ تیار کیا جانے والا پاکستان کا ایک چھوٹا سا پرچم بھی اسمبلی میں لہرایا۔ اس موقع پر قائد ملت نے اپنے خطاب میں کہا کہ کسی قوم کا پرچم محض کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی اہمیت اس میں ہے کہ وہ کس بات کی نمائندگی کرتا ہے، اور میں بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو پرچم میں نے پیش کیا ہے وہ ان لوگوں کی آزادی و حریت اور مساوات کا ضامن ہے جو اس سے وفاداری کا عہد کرتے ہیں۔ یہ پرچم شہریوں کے جائز حقوق کی حفاظت اور اس کا دفاع کرے گا۔ نوابزادہ لیاقت علی خان کی جانب سے پیش کی جانے والی اس قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ یوں سبز ہلالی پرچم ریاست پاکستان کی علامت قرار پایا۔ قیام پاکستان کے فوری بعد بیرونی دنیا میں پاکستان کا قومی پرچم سب سے پہلے فرانس میں لہرایا گیا۔ فرانس میں سکاؤٹ جمبوری کے دوران پاکستانی پرچم لہرانے کا اعزاز مسٹر ڈی ایم ماتھر کو حاصل ہوا اور انڈیا کا پرچم مسٹر اقبال قریشی نے لہرایا، جبکہ سکاؤٹ کا پرچم سرفراز رفیقی نے بلند کیا۔ یہ وہی سرفراز رفیقی تھے جو بعد میں پاک فضائیہ کا حصہ بنے اور سکواڈرن لیڈر کی حیثیت سے 1965 کی جنگ میں فاتح ہلواڑا بن کر شہادت سے سرفراز ہوئے۔
سمین ویسے تو سبز ہلالی پرچم کو اونچا رکھنے اور اس کی عزت کے لیے پاکستانی جان کا نذرانہ دینے سے بھی گریز نہیں کرتے، لیکن ملکی تاریخ میں ایک ایسا منفرد واقعہ بھی پیش آ چکا ہے کہ جب سبز ہلالی پرچم کو اونچا کرنے کے لیے لڑکیوں نے اپنے پراندے پیش کیے تھے۔ آج سے 77 سال قبل 1947 میں دہلی میں جب پاکستانی خواتین نے وطن سے محبت کے لیے مارچ نکالا، تب پاکستانی پرچم کو ڈنڈے کے ذریعے اونچا کرنے کے لیے ایک لڑکی نے اپنے پراندے پیش کیے تھے۔ دی سٹیزن آرکائیو آف پاکستان کی جانب سے جاری کی گئی یادداشتوں پر مبنی ایک ویڈیو میں عبیدہ ایس عابدی اور کنیز واجد نے اس لمحے کو یاد کرتے ہوئے بتایا کہ کس طرح اس وقت خواتین نے وطن سے محبت کا اظہار کیا اور کس طرح ایک لڑکی نے پرچم کو اونچا کرنے کے لیے اپنے پراندے پیش کیے۔ عبیدہ ایس عابدی نے اس لمحے کو یاد کرتے ہوئے بتایا کہ اس وقت خواتین سبز ہلالی پرچم کے رنگوں جیسا لباس پہن کر مرشد آباد پردہ باغ جمع ہوئیں، جہاں سے انہیں جامع مسجد تک مارچ کرنا تھا۔ انہوں نے یاد کرتے ہوئے بتایا کہ خواتین حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد اور پاکستان ملے گا جیسے نعرے لگا رہی تھیں۔ ان کے مطابق اگرچہ خواتین مکمل تیاری کے ساتھ آئی تھیں، تاہم انہیں یہ احساس نہیں تھا کہ پاکستانی جھنڈے کو ڈنڈے کے ذریعے اونچا کرنے کے لیے رسی کی ضرورت پڑے گی، اس لیے وہ رسی لانا بھول گئیں۔ تاہم وہاں موجود ایک لڑکی آگے بڑھی اور انہوں نے اپنے پراندے پیش کیے، جن کے ذریعے سبز ہلالی پرچم کو اونچا کیا گیا۔ کنیز واجد خان نے بھی اپنی یادداشتوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مرشد آباد میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھیں اور تمام خواتین بہت خوش تھیں کہ مرشد آباد بھی پاکستان میں آئے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اس شہر کی 75% آبادی مسلمانوں پر مبنی تھی، تاہم تقسیم کے بعد مرشد آباد پاکستان نہیں بلکہ ہندوستان کے حصے میں آیا۔ سمین، آپ بھی اس ویڈیو کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجئے گا۔